मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एबसिंथियम। तो ये भी कंपोजिटिव फैमिली की दवा है, जैसे हमने एब्राटीनम पढ़ी थी, वो भी कंपोजिटिव फैमिली की दवा है। ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ एपिलेप्टिफॉर्म सीजर। एपिलेप्टिफॉर्म सीजर, एपिलेप्टिफॉर्म का मतलब है मिर्गी की तरह का दौरा पड़ता है, सीजर मतलब दौरा पड़ता है। तो इसमें मिर्गी की एक परफेक्ट पिक्चर जो है वो पाई जाती है मिर्गी की तरह के दौरे की। इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ड्रग नर्वस ट्रेमर्स, आसाबी तौर पर उसमें ट्रेम्बलिंग होती है, यानी राशे की कैफियत होती है या लर्जा होता है। और ये ट्रेम्बलिंग जो अटैक है उससे पहले होती है, यानी पहले कांपने की कैफियत पैदा होती है और फिर दौरा पड़ जाता है। सडन एंड सीवियर गिडीनेस, यकदम चक्कर आते हैं और इन चक्रों के साथ मरीज जो है वो पीछे की तरफ गिरता है। यानी ये इसकी भी एक खास अलामत है, अभी आगे इसका जिक्र भी आएगा कि यकदम उसको चक्कर आता है और मरीज पीछे की तरफ गिर पड़ता है। डिलेरियम, हिजियान होता है विद हेलुसिनेशंस, और हेलुसिनेशंस होती हैं, वहम होता है, यानी उसको आवाजें सुनाई देती हैं, खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, या को खौफनाक मंजर उसको दिखाई देते हैं। तो हेलुसिनेशन दोनों तरह की हो सकती हैं, यानी विजुअल भी हो सकती हैं और ऑडिटरी भी हो सकती हैं। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और फिर मरीज बेहोश भी हो जाता है। लेकिन ये माइनर एपिलेप्सी की भी दवा है, यानी ऐसी एपिलेप्सी कि जिसमें पूरी तरह मरीज जो है वो बेहोश नहीं होता, बल्कि कुछ कुछ होश हवास में रहता है। लेकिन खास बात यह है कि दौरे के बाद वो भूल जाता है कि उसको क्या हुआ है। यानी जब दौरा खत्म होता है तो आप उससे पूछें क्या हुआ है तो वो कहता है पता नहीं क्या हुआ। नर्वस एक्साइटमेंट एंड स्लीपलेसनेस, तो असाब में जो है वो हिजान होता है या इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से मरीज को नींद नहीं आती। यानी शुरू शुरू में ये होता है कि असाबी तौर पर मरीज जो है वो बेचैन रहता है, या सेरिबुलर इरिटेशन रहती है उसको, सोचें ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से नींद उसको नहीं आती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मिर्गी के दौरे वाली कैफियत जो है पैदा हो जाती है। सेरिब्रल इरिटेशन, तो दिमाग में आपको पता है मिर्गी का दौरा जब पड़ता है दिमाग में कोई न्यूरॉन जो है वो यकदम फायर करता है, तो उससे जो इम्पल्स है वो बाकी पूरे ब्रेन पर फैल जाती है और दौरे की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये नर्वस इरिटेशन जो है इसकी वजह से हिस्टेरिया का दौरा पड़ सकता है, हिस्टेरिकल हो सकते हैं ये दौरे। एंड इन्फेंटाइल स्पैज्म, या बच्चों में जो दौरे की कैफियतें पैदा हो जाती हैं वो इस दवा की रेंज में आती हैं। इन्फेंटाइल स्पैज्म कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। तो बच्चों में जो बगैर मिर्गी वाले खिंचाव दौरे, यानी फड़कने वगैरह, इस तरह का माइनर जो दौरे पाए जाते हैं, तेज बुखार हुआ उसकी वजह से झटके लगने शुरू हो गए, तो वो भी इस दवा में कवर होते हैं। पॉइजनिंग बाय द मशरूम, और ये खुम्बियां जो हैं, अगर जहरीली खुम्बियां खा ली हैं तो उसकी वजह से भी पॉइजनिंग की भी दवा हो सकती है। कोरिया राशे की दवा है, ट्रेमर्स लर्जने की दवा है, राशे की दवा है। नर्वसनेस, आसाबी हिजान जो है, एक्साइटमेंट, और इस आसाबी हिजान और एक्साइटमेंट की वजह से स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों को नींद नहीं आती, बच्चा जो है वो नर्वस रहता है। दिमागी अलामात में अभी पीछे हमने पढ़ा है, हेलुसिनेशंस हैं, फ्राइटफुल विजन्स, ड्राउनी चीजें नजर आती हैं या खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का रुझान पाया जाता है, यानी एक बंदा जो है वो है तो शरीफ आदमी है या खातून है, लेकिन दुकान पे गए और एक इम्पल्सिव तौर पर कोई चीज उठाकर बैग में डाल ली या चोरी कर ली। हालांकि वो कोई आदि चोर नहीं होते,
یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں یہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ عادی چور نہ ہو بلکہ وہ بیماری میں مبتلا ہوں. لاس آف میموری، ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مریض کی یادداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. forgets what has recently happened، مریض بھول جاتا ہے کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے، یعنی ایون کہ وہ اپنا دورہ بھی بھول جاتا ہے. wants nothing to do with anybody، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، البتہ بے رحم ہوتا ہے، سفاک ہوتا ہے، وحشی ہوتا ہے، بروٹل ہوتا ہے. میں نے ایک اس طرح کا کیس جو ہے دیکھا تھا. ایک بچے کو میرے پاس لائے جس پر لواحقین کا کہنا تھا کہ اس پہ جنات کا سایہ ہے. تو اس میں دو علامات جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو دورہ پڑتا تھا وہ پیچھے کی طرف گرتا تھا، اور دوسری جو اہم علامت تھی وہ یہ ہے کہ دورے کے بعد جب اسے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو دورہ پڑا ہے، اور وہ بھول جاتا تھا. تو اس بنیاد پر ایبسینتھیم سے وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. سر کے علامات میں ورٹائگو with tendency to fall backward، پیچھے گرنے، چکر آتے ہیں اور پیچھے کی طرف گرتا ہے مریض. یعنی پہلے چکر آتے ہیں، کپ کپی ہوتی ہے، مریض پیچھے کی طرف گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے اور مرگی کی طرح کا دورہ پڑ جاتا ہے. جرنل کنفیوژنز، اور دورے سے پہلے ایک تذبذب کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. وانٹس ہیڈ لو، جب دورہ پڑتا ہے وہ پیچھے کی طرف گرتا ہے تو وہ سر جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھنا چاہتا ہے. پیپلز ڈائلیٹڈ ان ایکولی، اگر آپ دورے کی کیفیت میں دونوں آنکھوں کی پتلیاں دیکھیں تو ایک آنکھ کی پتلی زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی اور ایک کی سکڑی ہوئی ہوگی. فیس بلو، چہرہ جو ہے دورے کی کیفیت میں بعض اوقات نیلا ہو جاتا ہے. اسپازموٹک، یہ تشنج کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تشنجی کیفیت. فیشیل ٹویچنگز، چہرے کے پٹھے جو ہیں وہ پھڑکانے لگتے ہیں. ڈل آکسیپیٹل ہیڈ ایک، یا سر کے پچھلے حصے میں ایک دکھندار درد ہوتا ہے جیسے جلسیمیم میں ہوتا ہے یا پکرک ایسڈ میں پایا جاتا ہے. فکسڈ جاز، جاز فکسڈ، یعنی دورے میں جس کو کہتے ہیں دانتی لگ جاتی ہے، دانت بھج جاتے ہیں. بائٹس ٹنگ، مریض اپنی زبان کاٹ لیتا ہے. ٹریمبلز، کانپتا ہے. فیلز ایز اف سوولن، اور اگر مریض بے ہوش نہیں ہوتا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے لگتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ سوج گئی ہے یا پھولی ہوئی ہے اور بڑی ہو گئی ہے. پروٹروڈنگ، دورے کی حالت میں بعض اوقات زبان جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے. گلے میں ایک جلن کی اسکالڈڈ فیلنگ، اسکالڈڈ سینسیشن، یا جلن کی فیلنگ پائی جاتی ہے یا ایسا لگتا ہے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، کوئی لمپ ہے، جیسے اگنیشیا میں ہوتا ہے کہ گولا سا اٹھتا ہے اور گلے میں آگ پھنس جاتا ہے. میدے میں متلی ہے، نازیہ، ریچنگ، اکائیاں ہیں، ڈکار ہیں، ایرکٹیشنز. بلوٹڈ اراؤنڈ دا ویسٹ اینڈ ایبڈومن، ایک اپھارے کی کیفیت جو ہے وہ پیٹ میں بھی ہوتی ہے اور کمر کی سائڈوں پر بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے ونڈ کالک ہوتا ہے جسے ری گردہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، کہ گردوں کے مقام پر اور کمر کے گرد اور پیٹ میں ایک اپھارے کی کیفیت درد کی ہوتا ہے. یورین کانسٹنٹ ڈیزائر، پیشاب جو ہے وہ اس کی مسلسل ایک خواہش ہوتی ہے. ویری اسٹرانگ آرڈر، پیشاب کی بو تیز ہوتی ہے. ڈیپ یلو کلر کا پیشاب ہوتا ہے جیسے کالی فاس میں ہے. سیفرون کلر کا پیشاب، یا پھر بینزوئک ایسڈ میں ہے کہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا بھی ہوتا ہے. تو ڈارٹنگ پینز ان دی رائٹ اووری، رائٹ اووری میں بیضۃ الرحم اووری میں ڈارٹنگ پین ایک تیز درد ہوتا ہے، بھالا لگنے کا، نیزہ لگنے کا سا تیز درد. سپرمیٹوریا ود ریلیکسڈ اینڈ فیبل پارٹس، تو جسے کہتے ہیں کہ نائٹ فال ہو جاتا ہے یا انزال ہو جاتا ہے، اور اس میں جو
جنسی اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پلپلے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں۔ پری میچیور مینوپاز، اور عورتوں میں مینوپاز جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے مینسز جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ چیسٹ میں سینسیشن آف ویٹ آن دی چیسٹ، چھاتی پر ایک بوجھ کا احساس ہوتا ہے، یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ irregular tumultuous action of the heart can be heard in the back، تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ irregular ہوتی ہے اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے، اور دھڑکن کا یہ احساس جو ہے وہ عام طور پر تو چھاتی میں اگر زیادہ فیلنگ ہو تو سامنے کی طرف فیلنگ، یہ کمر میں اس کو یہ فیلنگ کا احساس ہے، ہارٹ دل کے پچھلے طرف کمر میں دل کے دھڑکن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ایکسٹریمٹیز میں پین اینڈ لمز، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پیرالیٹک سمپٹمز اور فالجی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس دوا کو آپ کمپیئر کریں گے الکوہل کے ساتھ، آرٹیمیسیا وulgaris کے ساتھ، ہائیڈروسیانک ایسڈ کے ساتھ، سائنا اور سائکیوٹا کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی دوائیں ہیں جن سے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، مثلا لیبراٹینم ہے، ہائیوسائنس ہے، اسٹرامونیم ہے، بیلاڈونا ہے، کیونکہ دماغی علامات اس کی جو ہے وہ ان دواؤں سے ملتی ہیں، اور جتنے بھی جنوں بھوتوں کے یا سائے کے کیسز جو ہیں ان کو آپ ان دواؤں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ اور سکس پوٹینسی جو ہے وہ ریکمنڈ کی گئی ہے، لیکن درمیانی پوٹینسیوں میں اور ہائی پوٹینسی میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔